بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. آپ کو ایک سچ بتانا ہے، بڑا خوفناک سچ بتانا ہے. اور آپ کو اگر ہوش آ جائے تو اچھی بات ہے، اگر ہوش نہیں آتا تو پھر آپ جانیں اور آپ کی اولاد جانے وہ آپ کے لیے کیا سوچے گی بعد میں. دیکھیں، میرا کام تو ہے آپ کے آگے حقائق رکھ دینا. اور سچی بات ہے کہ اس کی پاداش میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے کتنی مقدمے بازیاں میں بھگت رہا ہوں، آج بھی بھگت رہا ہوں. لیکن میں پھر بھی سچ بولتا ہوں اور آپ تک حقائق لے آتا ہوں. اب آپ نے اگر اس کو سن کے چیزہ لینا ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر اس پہ کوئی عمل کرنا ہے یا کوئی اپنا کم از کم خیال بدلنا ہے تو پھر کوئی اور بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، اصل میں ہماری عوام سو رہی ہے لیکن ہمارا سرمایہ دار جاگ رہا ہے. اور ہم جسے ترقی کا نام دے رہے ہیں وہ دراصل ہماری اگلی نسلوں کے لیے بھوک کا سودا ہے. کیونکہ جب اگلی بار ہمیں بھوک لگے گی تو ہمیں اپنے یہ نوٹ جو ہے نا، لال پیلے نوٹ، ان کے پودے نہیں لگا سکیں گے. نہ ہی ان سے عالی شان بنگلے جو ہیں نا ہمارے، ان کی ہم دیواریں کھا سکیں گے، نہ یہ ٹائلیں کھا سکیں گے، نہ ان سے اپنا پیٹ بھریں گے. کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ زراعت کے اوپر عالمی قبضے کی ایک گہری، منظم اور خوفناک سرمایہ دارانہ سازش ہے. اور سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بڑا اصول صرف اور صرف منافع ہے. اور منافع تب تک برقرار نہیں رہ سکتا جب تک آپ کی زندگی کی بنیادی ضروریات یعنی خوراک اور پانی پر اپنا مستقل اور غیر متنازع قبضہ نہ جما لیں. تو قدرت نے ہمارے کسان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ اپنی ہر فصل سے بیج بچائے، انہیں سنبھال کر رکھے اور اگلی بار پھر کاشت کر لے، ایک نئی زندگی کو جنم دے. یہ ایک آزاد، خود کفیل اور خود مختار نظام تھا جہاں کسان کسی کارپوریٹ مافیا کا محتاج نہیں تھا. لیکن عالمی کارپوریٹ مافیا اور بین الاقوامی لٹیروں کو کسان کی خود کفالت اور آزادی تو کبھی بھی ہضم نہیں ہوئی نا. انہوں نے سوچا کہ دنیا کا کسان خود ہی بیج پیدا کرتا رہے گا تو یہ امیروں کی تجوریاں کیسے بھریں گی. چنانچہ انہوں نے زراعت کی بنیادی ڈھانچے کو بدلنے کے لیے جینیٹک یا جینز کا اور سائنس کا سہارا لیا. اور یہ جو بیج ہیں، سیڈز ہیں، ان کو قدرتی تولیدی صلاحیت پر حملہ کر دیا. یہی وہ پس منظر ہے جہاں سے تخلیق کا آغاز ہوا. تو بظاہر دنیا کے سامنے اب ایک ایسے سیڈ لیس فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز آ رہے ہیں. وہ بیج کے پھلوں اور سبزیوں جو ہیں ان کو جدت، آسانی اور صارف کے لیے سہولت کے طور پہ پیش کیا گیا کہ جی بیج نہیں ہے، جی اس میں تربوز میں، خربوزے میں بیج نہیں ہے جی. یہ تاکہ آپ کو تربوز، انگور، لیمو یا مالٹے کھاتے وقت بیج نکالنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اس چمکتی ہوئی مہم کے پیچھے چھپا ایک تاریخ یعنی سچ انتہائی ہولناک ہے. یہ کوئی معصوم سائنسی ایجاد نہیں ہے، بلکہ کسانوں کو ہمیشہ کے لیے بانجھ اور محتاج بنانے کا ایک جینیٹک ہتھیار ہے. سائنٹسٹ نے لیبارٹریز میں ایسے یا پولیپائڈی جن کے ذریعے پودوں کو آپ سمجھیں کہ کروموسومز کی تعداد کو اس طرح جینیٹیکلی ہینڈل کرتے ہیں کہ ان کی جینز تبدیل ہو جاتی ہیں کہ پیدا ہونے والا پھل مکمل طور پہ بانجھ ہو جاتا ہے. اور ان پھلوں کے اندر یا تو بیج بنتے ہی نہیں یا پھر وہ اتنے کمزور اور ادھورے ہوتے ہیں کہ ان سے دوبارہ نیا پودا اگانا ناممکن ہے. اس کا سیدھا اور صاف مطلب تو یہ ہے کہ زراعت کا ایک قدرتی لامتناہی اور مفت نعمت سے بدل کر اس کو ایک ایسی دکان بنا دیا گیا جہاں کسان اب ہمیشہ کے لیے گاہک بن چکا ہے. اور اب اگر کسان کو دوبارہ وہی فصل اگانی ہے تو اس کو اپنی پچھلی فصل سے بیج نہیں ملے گا، بلکہ اس کو ہر بار ہر سیزن میں چند بڑی بین الاقوامی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دروازوں پہ جانا ہوگا، بھاری بھرکم قیمت چکانا پڑے گی اور اسے نئی بیج خریدنا پڑیں گے. اور یہ سارے عمل کو چند راتوں میں کنٹرول دے دیتا ہے. جب فوڈ سوورینٹی ایک ایسا جال ہے جس کا مقصد پوری دنیا کو غذائی خود مختاری، کسانوں کے پاس اپنے بیج نہیں ہوں گے تو مکمل طور پہ وہ ان کارپوریشنز کے رحم و کرم پہ آ جائیں گے. یہ کمپنیاں صرف بیج نہیں بیچتی بلکہ بنیادی طور پہ کیمیکلز اور اینٹی بائیوٹکس بنانے والی کمپنیاں جو اپنے بیج کے ساتھ ساتھ مخصوص برانڈ کے زہریلی کھادیں خریدنے پہ بھی آپ کو مجبور کرتی ہیں. اگر کل کو کوئی ملک یا کسان ان کی کسی شرط کو ماننے سے انکار کر دے یا ان کے سیاسی اور معاشی ایجنڈے کے سامنے نہ جھکے تو یہ کمپنیاں بیجوں کی سپلائی روک کے پورے ملک میں
کہے تو اب بھوک کا طوفان کھڑا کر سکتی ہیں. یعنی اب یہ فیصلہ کسان یا قدرت نہیں کرے گی کہ ہمیں کب کتنا اور کیا کھانا ہے، بلکہ یہ فیصلہ نیو یارک، لنڈن اور پیرس کے بند کمروں میں بیٹھے سرمایہ دار کریں گے. تو کروڑوں انسان تو لقمہ اجل بن جائیں گے. پارٹیشن سے پہلے آپ دیکھیں 4 ملین انڈینز کو فاقے سے مار دیا تھا، اور سارا اناج جو تھا وہ برطانیہ چلا گیا تھا، کیونکہ ان کو اپنی لیے چاہیے تھا، دوسروں کے لیے نہیں. یہ زراعت کا وہ بدترین نو آبیاتی نظام ہے جہاں خوراک کو انسانوں کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار بنایا جائے گا. اس بین الاقوامی خوفناک کھیل میں سب سے آپ سمجھیں کہ سب کے فارمیٹ سے بھاری اور دردناک قیمت ان غریب، ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو چکانی پڑے گی جو نہ تو بیج کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہی پانی کی قدر جانتے ہیں. پانی جو کہ ہماری زندگی ہے، جو ہر فصل کی روح ہے، ہم اسے بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں. جبکہ دنیا کی ہوشیار اور بیدار قومیں جو ہیں بارش کے پانی کا ایک ایک قطرہ محفوظ کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں، جدید ڈیمز بنا رہی ہیں، سائنٹیفک آبپاشی کے طریقے اپنا رہی ہیں. لیکن ہمارے جیسے ممالک میں پانی کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں ہے. اور جب ہمارے پاس کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی ہی نہیں ہوگا تو ہمارے مقامی زراعت مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنی بقا کے لیے ان بیرونی سرمایہ کاروں کے مزید محتاج ہو جائیں گے، جو ہمیں ایک ایک نوالے اور ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے اپنی بدترین شرائط پہ چکائیں گے. وہ ہمارے قدرتی وسائل، ہماری آزادی، ہماری غیرت کا سودا کریں گے، اور ہم بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے خاموشی سے سب کچھ ان کے حوالے کریں گے. تو اب اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کی حالت دیکھیں تو یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجرمانہ حد تک ہولناک اور دل دہلا دینے والا ہے. پاکستان جسے قدرت نے دنیا کا بہترین اور سب سے بڑا مربوط نہری نظام دیا تھا، جس کی مٹی سونا اگلتی تھی اور جو اپنے زرعی وسائل کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، آج وہاں ایک خوفناک اندرونی کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہترین، سب سے زرخیز اور ملکی بقا کے لیے ضروری زرعی زمینوں کو بے دردی سے مٹا کر وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کنکریٹ کا زہر بھر دیا. جہاں گندم، کپاس، گنا اور چاول کو لہلہاتی فصلیں ہونی چاہیے تھیں، جہاں سے پورے ملک کا پیٹ بھرنا تھا، وہاں آج سڑکیں، پلاٹس اور کمرشل مارکیٹس بک رہی ہیں. تو ایک خالص منافع خوری ایک سرمایہ دارانہ کھیل ہے جس میں ہمارے ملک کے بلڈرز، مافیا، زمیندار، باثر سرمایہ دار، حکمران چند سالوں کے لیے اربوں روپے کے ذاتی منافع کے لیے پورے ملک کی غذائی سیکیورٹی کا جنازہ نکال رہے ہیں. اور سب سے بڑا المیہ افسوسناک بات یہ ہے کہ وقت کی یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتیں، بیوروکریسی، ریاستی ادارے اس کھلے اور سنگین جرم میں بالکل خاموش تماشائی بنے رہے، کیونکہ اس بہتی گنگا میں سب کے ہاتھ دھلے ہیں، ہر کسی کو اپنا حصہ مل رہا ہے. زرخیز زمینوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کرنا کوئی عام پراپرٹی کا کاروبار تو ہے نہیں. یہ 20 کروڑ 25 کروڑ عوام کے خلاف ایک معاشی اور جینیٹک جرم ہے. اور یہ کہانی صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ریئل اسٹیٹ مافیا تک نہیں محدود، بلکہ اس ہولناک عالمی سازش کی پیچھے ہماری حکومتیں ہیں. آپ دیکھ لیں جو اپنے سیاسی نظام کے اندر اپنے اعلیٰ عہدوں پہ براجمان ہے. جب سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے طویل ادوار میں بارشی پانی کے قدرتی راستے، قدیم لنگرگاہوں اور رین واٹر کینالز کی تعمیر و مرمت کو جان بوجھ کر روکا گیا، انہیں بند کیا گیا یا ان کے فنڈز ہڑپ کر کے ان پہ مجرمانہ سمجھوتا ہوا، تو وہ کوئی نادانی یا بد انتظامی یا غفلت تو نہیں تھی نا. وہ دراصل اسی بین الاقوامی سرمایہ دارانہ اور مقامی جاگیردارانہ کا گٹھ جوڑ کا ایک بدترین نمونہ تھا، تاکہ عام کسان کو کبھی اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہونے دیا جائے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پانی اور خوراک جیسی بنیادی ذرائع پہ ان چند امیر ظالم اور ظالم بڈیروں کی اجارہ داری قائم رہے جو پورے صوبے اور ملک کو اپنی مٹھی میں بند رکھنا چاہتے ہیں. اور اس سیاسی اور گھنونی، منظم اور جھوٹی ایک مہم چل رہی ہے وہاں پہ. یہ جاگیردارانہ نظام جو ہے، اس نے کئی دہائیوں سے سندھ کی غریب اور پسماندہ اور ناخواندہ آبادی کو ذہنی طور پہ مفلوج رکھنے کے لیے ایک انتہائی جھوٹی اور منظم چال چلائی ہے. انہوں نے کسان کے معصوم ذہنوں میں یہ مضحکہ خیز جعلیانہ اور غیر سائنسی خواب بٹھا دیے کہ ملک میں نئے ڈیم بنے،
یا بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے نئے رین واٹر کینالز تعمیر کیے گئے تو دریاؤں کا پانی جو ہے نا وہ پھوکا ہو جائے گا، وہ امپوٹنٹ ہو جائے گا، وہ اپنی تمام تر قدرتی افادیت، توانائی اور زرخیزی کھو دے گا اور ان کی زمینیں ہمیشہ کے لیے بانجھ اور برباد ہو جائیں گی۔ اب یہ کتنا گمراہ کن پروپیگنڈا ہے، یہ صرف اور صرف ایسے پھیلایا گیا اور اسے زندہ رکھا گیا تاکہ کسان کبھی تعلیم ہی نہ حاصل کر سکے، کبھی سائنسی حقائق کو ہی نہ سمجھ سکے، کبھی حکومت سے جدید واٹر مینجمنٹ یا نئے کینالز کا مطالبہ نہ کرے۔ سچ تو یہ ہے کہ پانی کا یہ بحران اور کسانوں کی یہ جہالت جان بوجھ کر برقرار رکھی جاتی ہے تاکہ باس اور لٹیرے اور وڈیرے نہروں کا رخ موڑ کر چوری چھپے صرف اپنی بڑی بڑی جاگیریں اور باغات کو سیراب کر لیں۔ غریب ہاری پانی کی ایک ایک بوند جو ہے وہ اور اپنی فصل کے لیے ترستا رہے اور ہمیشہ کے لیے ان کا معاشی، سیاسی اور ذہنی غلام بنا رہے۔ جب بارشوں کا بے پناہ پانی ان کینالز کے ذریعے محفوظ نہیں کیا جاتا تو وہی قیمتی پانی سیلاب کی شکل اختیار کر کے غریبوں کی بستیوں، ان کے کچے گھروں اور ان کے مویشیوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ جس وقت یہی سیاستدان امداد کے نام پہ ان کی تذلیل کرتے، کسانوں کو دانستہ طور پہ بھوکا پیاسا محتاج رکھنے کا یہ عمل جو ہے، یہ جاگیردارانہ نظام کا سب سے ہولناک چہرہ ہے۔ پاکستانیوں، اب بھی وقت ہے، اپنی گہری اور غفلت کی نیند سے ہوش میں آ جاؤ۔ یہ لڑائی کسی سیاسی جماعت کی جیت یا ہار نہیں ہے، یہ آپ کی ہے، آپ کے بچوں کی اور اس پاک دھرتی کی بقا کی آخری لڑائی ہے۔ آج اگر ہم نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا اور ہماری زراعت، ہمارے بیج، ہمارے پانی کو چند بین الاقوامی اور مقامی امیروں کی ہوس کی بھینٹ چڑھایا جاتا رہا، تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے بچے روٹی کے ایک نوالے اور پانی کے ایک گھونٹ کے لیے سڑکوں پہ تڑپیں گے۔ ہماری زرخیز زمینوں پہ سیمنٹ کی سوسائٹیاں بنانا فوری بند کرو، اپنے بارش کے پانی اور نہروں کو محفوظ کرنے کے لیے پوری قوت سے آواز اٹھاؤ اور ان ظالم لٹیروں کے جھوٹے جاہلانہ پروپیگنڈا کو ہمیشہ کے لیے مسترد کرو، جنہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہمارے دریا، ہماری نہریں، ان کا گلا گونڈ دیا۔ یاد رکھو کہ جب کارپوریٹ مافیا، جاگیردار اور چند لٹیرے پوری ملک کی غذا اور پانی پہ مکمل قابض ہو جائیں نا، تو آزادی، جمہوریت اور خود مختاری صرف ایک کتابی خواب بن کے رہ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ بھوک اور قحط اور افلاس تمہارا مقدر بن جائے، اپنی آنکھیں کھولو اور اس مجرمانہ خاموشی کو توڑو۔ جاگو پاکستانیوں، جاگو۔ اللہ حافظ۔